اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما، الہی آمین۔ پروردگار قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی 148 نمبر آیہ مجیدہ میں فرما رہا ہے فاستبقوا الخیرات، کار خیر کی طرف سبقت کریں، جلدی سے بڑھیں۔ ہماری زندگی میں بس اوقات ایسے لحظات آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا خاص ہم پر لطف و کرم ہے، کہ اگر ہم ان لحظات سے استفادہ کریں اور وہ کار خیر انجام دے دیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یعنی ہم گویا چند لحظوں میں سینکڑوں سالوں کا سفر کر لیتے ہیں، اور یہ لحظات ہر شخص کی زندگی میں آتے ہیں اور وہ متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی سی سستی یا غفلت باعث بنتی ہے کہ وہ فرصت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ کوشش کرتا رہے، ان لحظات کو تلاش کرتا رہے۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے مسائل ہیں جہاں ہم تھوڑا سا کار خیر کریں تو اس کے بڑے بڑے ثمرات حاصل کر سکتے ہیں۔ خود ہماری اپنی فیملی میں، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے ارد گرد جو مومنین ہیں، ان سب کے اندر بسا اوقات کسی کی تھوڑی سی مدد اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کو آپ کے شامل حال کر دیتی ہے، بہت سارے گناہوں کی بخشش کا باعث بن جاتی ہے، ہماری باقی ساری عبادتوں کی قبولیت کا باعث بن جاتی ہے۔ میں یہاں ایک دلچسپ واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں جو ہو سکتا ہے ہمارے ارد گرد بہت سارے مسائل کو حل کرنے کا باعث بنے۔ ایران کے ایک مشہور خطیب استاد مسعود علی، وہ ایک دفعہ اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ ایک بہت بڑی شخصیت دور حاضر میں گزری ہے، جناب بہلول، بہت بڑے عالم، آیت اللہ، مشہور شخصیت ہیں۔ اگر آپ ان کے بارے میں سرچ کریں آپ کو بہت سارا میٹر مل جائے گا۔ بہت پہلے جب ان کا انتقال ہوا، رہبر انقلاب اسلامی ایران نے ان کی وفات پر فرمایا تھا کہ یہ زمانے کی حیرت انگیز شخصیت تھے، عجوبہ روزگار، اور ان کی بے پناہ تعریف کی۔ جناب بہلول، اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادتوں، ان کی زحمتوں کا جو صلہ انہیں عطا کیا تھا، خدا نے انہیں طی الارض قرار دیا ہوا تھا۔ وہ چند لحظوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے تھے۔ ان کے حوالے سے بہت کچھ بیان ہوا ہے، میں صرف ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو حوزہ علمیہ کے اس استاد نے اپنی تقریر میں بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں اصفہان میں، اور انہوں نے بتایا کہ ایت اللہ بہلول جب بھی اصفہان آتے تھے تو میرے گھر میں ٹھہرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اصفہان میں تشریف لائے اور انہیں کہیں مجلس کی دعوت تھی تو وہ مجلس پڑھنے گئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور وہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور میں بالکل ان کے ممبر کے نیچے تھا، اور میں نے ان دنوں بہت ہی نفیس قیمتی ایک ٹوپی اپنے لیے خریدی تھی جو بہت ہی مہنگے اور بہترین کپڑے سے جو ہے وہ تیار ہوئی تھی، اور وہ میں نے اپنے سر پہ رکھی ہوئی تھی، اور آیت اللہ کے ساتھ میں بھی اس مجلس میں گیا۔ تو وہ ممبر پر جب وہ تقریر کر رہے تھے تو دوران تقریر ان کو چھینک آئی، اور بس اوقات چھینک کی صورت میں انسان جو ہے اس کے ناک سے کچھ چیز نکل کے اس کے منہ پر آ جاتی ہے۔ آخری ایام میں بہت بوڑھے اور ضعیف تھے، تو وہ اصفہانی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دم اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ شاید کوئی رومال یا کوئی ٹیشو مجھے مل جائے، تو گویا نہیں تھا۔ ذرا وہ پریشان سے ہوئے تو میں نے فوراً اپنی ٹوپی ان کو دے دی، انہوں نے اس سے اپنا چہرہ صاف کیا، اور بعد میں وہ متوجہ ہوئے کہ یہ کوئی رومال نہیں ہے، یہ ٹوپی ہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے جب وہ واپس کی تو میری طرف ایک خاص نظر سے دیکھا۔ وہ اصفہانی کہتے ہیں کہ
جب وہ میرے ساتھ واپس گھر آئے تو مجھے کہنے لگے تمہاری کوئی آرزو ہے تو مجھے بیان کرو۔ میں نے کہا میری کوئی آرزو نہیں، میں بس آپ کی خدمت کرتا ہوں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے کہا نہیں کوئی آرزو ہے تو بتاؤ۔ تو ان دنوں میں ایران عراق جنگ تھی اور کربلا نجف جانے کے راستے بند تھے، تو کہنے لگا وہ اصفہانی کہ آقا میری آرزو ہے، کاش میں کربلا جاتا، نجف جاتا، لیکن افسوس راستے بند ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اٹھو غسل کرو، غسل زیارت کرو۔ تو یہ اصفہانی کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے غسل زیارت کی، پھر انہوں نے کہا 70 مرتبہ استغفار پڑھو۔ میں نے 70 مرتبہ استغفار پڑھا۔ پھر انہوں نے کہا سورہ حدید کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کی تلاوت کرو۔ اس کے بعد کہا سورہ حشر کی آخری جو چند آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر ہے، جس میں پروردگار کی الوہیت اور عظمت کا ذکر ہے، میں نے اس کی تلاوت کی۔ اس کے بعد وہ مجھے فرمانے لگے کہ صحن میں آ جاؤ۔ جب صحن میں ہم آئے تو میرا ہاتھ پکڑا اور چند قدم جب ہم چلے تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے سامنے ایک حرم ہے، اور میں مبہوت سا ہو گیا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں خواب میں ہوں۔ تو میں نے کہا قبلہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ حرم امام حسین علیہ السلام ہے۔ میں حیران ہوا، میں اندر داخل ہوا، وہ اندر لے گئے، اس وقت حرم میں کوئی بھی نہیں تھا، اور وہاں لے گئے جہاں ذریعہ مبارک تھی، کہا زیارت کریں، نماز زیارت پڑھیں۔ وہاں ہم نے زیارت کی، نماز زیارت پڑھی، کچھ دیر وہاں عبادت کی، پھر وہ مجھے دوبارہ لے کے باہر نکلے۔ جیسے ہی ہم حرم سے نکلے چند قدم چلے تو ایک اور حرم دیکھا۔ میں نے کہا قبلہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ امیر المومنین کا حرم ہے، ہم نجف میں ہیں اس وقت۔ تو میں حیران ہوا، مبہوت سا تھا، یعنی مجھ پر جیسے خواب کی حالت طاری ہو، اور عجیب سا سما تھا اور عجیب نورانیت تھی فضا میں۔ خیر اس میں داخل ہوئے، انہوں نے فرمایا امیر المومنین کی زیارت پڑھیں، نماز ادا کریں، دعا کریں۔ کچھ دیر ہم نے وہاں عبادت کی، پھر کہنے لگے اب کیا پروگرام ہے، واپس اصفہان چلیں؟ میں نے کہا جی آقا واپس چلیں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑا، حرم سے نکلے تو چند قدم چلے تو مجھے لگا جیسے اپنے گھر کے صحن میں ہوں۔ صحن سے پھر میں کمرے میں آیا تو مجھ پر وہ حالت سی جو خواب والی حالت چھائی ہوئی تھی وہ ختم ہوئی۔ تو میں نے کہا ہم کیا واقعاً نجف اور کربلا گئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، تمہاری یہ آرزو نہیں تھی کہ کربلا اور نجف جاؤ؟ ہم واقعاً کربلا اور نجف گئے تھے۔ تو پھر کہنے لگا کہ قبلہ پھر مجھے کاظمین اور سامرا کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو وہ آگے سے مسکرا کے کہنے لگے کہ تم نے سامرا اور کاظمین کی خواہش کا اظہار تو نہیں کیا تھا۔ تو عرض خدمت ہے کہ ایک عظیم شخصیت کے لیے ایک چھوٹا سا کام جو اس وقت انتہائی ضروری تھا، اس شخص نے یہ نہیں دیکھا کہ میری ٹوپی اتنی قیمتی ہے، اتنی مہنگی ہے، اور وہ شخص کس لیے استعمال کرنا چاہتا ہے؟ صرف اپنا ایک بزرگ عالم مولا امام زمان کا ایک سپاہی سمجھ کر اس کی خدمت میں اپنی قیمتی چیز دے دی۔ اور یہ وہ لحظے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے مقدس لمحات سے گزارا۔ اسی وقت بھی ہمارا کوئی قدم اپنے پروردگار کے لیے، زمانے کے امام کے لیے، کوئی بھی قدم جو ہے وہ ہماری پوری کایا کو پلٹ سکتا ہے۔ آپ نے کربلا میں جناب حر کو نہیں دیکھا کہ جناب حر نے، جو کہ جہنم کے آخری گڑھے میں تھے، ایک دم بہشت کے عروج پر پہنچ گئے، ایک دم بہشتیوں میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کر لیا۔ امام صادق علیہ السلام جناب حر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ان شہداء میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم ائمہ بھی کہتے ہیں کہ تم پر ہمارے ماں باپ قربان۔ جناب حر کو یہ مقام کیسے ملا؟ ایک لحظہ انہوں نے توجہ کی کہ جب مولا نے جانا چاہا اور حر کے لشکر نے گھیرا ہوا تھا تو مولا نے کہا کہ پیچھے ہٹ، تجھ پر تیری ماں روئے۔ مولا اصل میں چاہتے یہی تھے کہ یہ میرے کہنے سے میری والدہ کی طرف، میری ماں زہرا کی طرف توجہ کرے تاکہ اس کی ہدایت ہو، کیونکہ مولا سمجھتے تھے کہ حر کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس کی کایا پلٹ سکتی ہے۔
یہ جہنمی سے جنتی بن سکتا ہے؟ اور مولا کا یہ کہنا کہ حر نے آگے سے جواب دیا کہ اے فرزند رسول، آپ نے تو کہہ دیا لیکن میں نہیں کہہ سکتا آپ کو، کیونکہ آپ کی ماں زہرا ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہے۔ صرف یہی توجہ جو حر نے کی اور یہی سوچ باعث بنی کہ شب عاشور یا صبح عاشور حر اپنے لشکر کو چھوڑ کر اپنے زمانے کے امام کے قدموں میں آ جاتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ چند لحظوں میں جہنم سے جنت کا اور جنت کے اعلیٰ ترین درجوں کا سفر جناب حر نے کیا، اور شہدائے کربلا میں ان کو جگہ مل گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اپنے بزرگوں، اپنے عزیزوں، اپنے ارد گرد لوگوں میں بس اوقات کسی کی خدمت، کسی مرکز کی خدمت، کسی عظیم ہستی کی خدمت، یا وہ ہستیاں جن کا احترام ہم پر واجب ہے ان کی خدمت، یا وہ عزیز جن کی کفالت ہم پر ضروری ہے، ہم پر واجب ہے، ان کے بارے میں کوئی ایسا قدم اٹھانا باعث بنے کہ پروردگار کی نگاہ لطف اور امام کی دعا اور ان کا کرم ہم سب کو شامل حال ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لحظات عطا کرے، الہی امین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا مولانا یا